بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر۔ 4 اکتوبر اور ہفتے کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ آزاد کشمیر ایک عوامی انقلاب، عوامی تحریک اور عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوا اور بالآخر عوام جیت گئے، اور بالکل نہتے کشمیریوں نے یہ تحریک شروع کی، اور اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، بلکہ کشمیر کے عوام تھے۔ یہ آپ کے سامنے میں ایک تصویر رکھتا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ریاست کسے کہتے ہیں، ریاست کون ہے؟ ریاست عوام ہے، اور عوامی طاقت کے سامنے بڑے بڑے ٹینک، بڑی بڑی توپیں، بڑے بڑے جہاز اور گولیاں، لاشیں، سب کچھ بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایک تصویر آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے۔ 29 ستمبر کو تحریک شروع ہوئی اور اس سے پہلے الٹیمیٹم لیا گیا، لیکن ہمارے طاقت سے اور گھمنڈ سے بھرے ہوئے حکمرانوں نے اس کو لفٹ نہیں کروائی اور کہا کہ یہ عوام ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں اور ہم ان کی باتیں کیوں مانیں، ہم اپنی مراعات کیوں ختم کریں، ہم ان کے سامنے کیوں جھکیں۔ لیکن ان کے مطالبات بڑے جائز تھے اور عام آدمی کے تھے۔ 29 ستمبر کو یہ ہڑتال شروع ہوئی اور کشمیر مکمل طور پر بند ہو گیا۔ 29، 30، 1، 2 اور 3، 5 دن یہ بھرپور سٹرائک رہی اور مکمل طور پر تمام مارکیٹیں بند، کاروبار بند، پہیا جام، شٹر ڈاؤن، اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور سڑک پہ کوئی عورت نہیں تھی۔ خواتین نے گھروں کو سنبھالا اور سڑکوں پہ احتجاج کیا آزاد کشمیر کے عوام نے، اور اس میں پھر طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ 26 نومبر کی طرح گولیاں چلائی گئیں، 9 مئی کی طرح فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اور تقریباً 9 سے زیادہ، 10 سے زیادہ کشمیری جوان جو ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بنے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا اپنے سیاسی اور شہری حقوق کے لیے۔ لیکن ان کی اسٹریٹجی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ لاشیں گریں گی، ہم وہیں اٹھائیں گے، وہیں ان کے کفن کا انتظام ہوگا، وہیں جنازہ ہوگا، اور اس کے بعد 4 لوگ جائیں گے اور تدفین کریں گے، لیکن ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور ایسا ہی ہوا، اور اسلام آباد سے پولیس گئی، ایف سی گئی، رینجرز کے جوان بھیجے گئے، سب کو بھیجا گیا، اور وہاں پہ پلے درجے کی فسطائیت برپا کی گئی، گولیاں بھی چلیں، لیکن کشمیر کے عوام نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اور لاشیں اور وہیں پہ جنازے ہوئے اور وہیں پہ کفن اور تدفین کا انتظام کیا گیا۔ یہ صورتحال تھی، اور جب لاشیں گرنے کے بعد بھی کشمیر کے عوام نے جگہ نہیں چھوڑی، تب طاقت کے ایوانوں میں ذرا ہلکا سا زلزلہ آیا، اور اس کے بعد پھر اگلا کام یہ ہوا کہ کل رات ایک میسج کنوے ہوا، انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹ سبمٹ کی، وہی انٹیلیجنس ادارے جن کے سربراہان وہاں پہ ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، جوڑ توڑ کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، وہیں سے پھر اطلاع آئی اور تمام اداروں نے اطلاع دی کہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور یہ تحریک روز بروز تگڑی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لاکھوں کشمیری عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے۔ راولہ کوٹ ہو، باغ ہو، میرپور ہو، مظفر آباد ہو، کوہالہ پل ہو، وادی نیلم ہو، 8 مقام ہو، کہیں سے بھی کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں سے کشمیری نہ نکلے ہوں، اور انہوں نے اپنا بھرپور ساتھ دیا۔ اور ان کی قیادت کون کر رہے تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ تصویر دیکھیے گا، ایک طرف 3 نامعلوم کشمیر کے شہری بیٹھے ہیں، نامعلوم ہیں، ان کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم، لیکن ایک عوامی ایکشن کمیٹی بنی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ عام لوگ تھے، عام شہری تھے، اور یہ ایک طرف 3 لوگ بیٹھے ہیں جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، دوسری جانب میں ذرا آپ کو دکھاؤں تو کون کون بیٹھا ہے۔ جناب وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب، جناب قمر زمان قائرہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما ہیں، اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم،
سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے بعد بیٹھے ہیں جی امیر مقام صاحب وفاقی وزیر، سردار یوسف صاحب وفاقی وزیر، مسعود صاحب صدر آزاد کشمیر، امریکہ میں سابق سفیر پاکستان کے، اور ان کے ساتھ دو صاحب اور بیٹھے ہیں، اور اس طریقے سے ایک اور صاحب ہیں جن کی تصویر مجھے نظر نہیں آ رہی، ہاں جی رانا ثناء اللہ صاحب نظر آ گئے مجھے، رانا ثناء اللہ صاحب یہ صاحب بیٹھے ہیں۔ اور اب سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے مسلم لیگ نواز، لیگی وزراء، لیگی سوشل میڈیا نے ان کو بھارتی ایجنٹ کہا، ان کو را کا ایجنٹ کہا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اور پھر کل رات ساری رات ان کے سامنے سر نگوں، ہاتھ سر جوڑے بیٹھے رہے اور سر جھکائے بیٹھے رہے، اور انہیں جن کو یہ ایجنٹ کہہ رہے تھے، اور بالآخر تمام کے تمام مطالبات مان لیے گئے، اور مطالبات ماننے کے بعد پھر دستخط ہوئے، اور پوری ایک طرف طاقت کے ایوانوں کے چشم و چراغ بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب عام کشمیری عوام بیٹھے ہیں، اور بالآخر وہ لڑائی جیت گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اسلام آباد سے پولیس بھیجی گئی، جب انہوں نے وہی حرکتیں کرنے کی کوشش کی، بے توقیر کرنے کی کوشش کی، تو ان کی بھی پٹائی ہوئی۔ اچھے مناظر نہیں تھے، بالکل اچھے مناظر نہیں تھے کہ وردی کی اس طریقے سے بے توقیری کی جائے، لیکن معاملہ وہی ہے کہ پنجاب میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، بلوچستان میں بھی ہوا، اور اسلام آباد میں بھی ہوا، ہر جگہ یہ ہوا، اور رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا، لیکن کشمیر کے عوام نے اس بے توقیری کو برداشت نہیں کیا اور اس بے توقیری کے سامنے ڈٹ گئے۔ یہی کچھ آزاد کشمیر کی پولیس کے ساتھ ہوا، اور پھر یہی کچھ ایف سی کے ساتھ ہوا، اور ایف سی کے جوانوں نے گولی چلانے سے بھی انکار کیا۔ مظفر آباد پولیس، آزاد کشمیر کی پولیس نے گولی چلانے سے انکار کیا، اور ایسا بھی ہوا، اور اس کے بعد انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ تھی کہ جناب ان کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم نے آپریشن کیا تو لاشیں گر جائیں گی، اور 200، 250، 300 یہ لاشیں گر سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ جناب صورتحال اس کے بعد بھی قابو کر لی جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں یہ حرکت کی گئی، اور گولی کا حکم دیا گیا، اور گولی چلائی گئی، اور اس سے پہلے محسن نقوی صاحب آئے اور عطا تارڑ صاحب آئے، 2 وزیر آئے، اور دونوں وزیروں نے کہا کہ یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، گولی کے یوں چھٹے ماریں گے، رینجرز کو حکم دیں گے اور یہ بلو ایریا صاف ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے وہی کام کیا، لیکن اس دن خیبر پختونخوا کے عوام اور پنجاب کے عوام، پنڈی کے عوام، اسلام آباد کے عوام، اس دن اتنی زیادہ گولیاں چلائی گئیں رات کی تاریکی میں، اور انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، اور لاشیں وہاں بھی گری تھیں، اور پھر اس کے بعد جب لاشوں کا پیچھا کیا گیا تو پھر مطیع اللہ جان کو ہاسپٹل سے اٹھا لیا گیا۔ تو ایسا بھی ہوا، لیکن کشمیریوں نے وہ غلطی نہیں کی، اور کشمیری عوام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لہذا یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ اگر یہ ہم نے اتنے بندے مار بھی دیے اور اس کے بعد حالات بگڑ جائیں گے، اور پھر لگے گا آزاد کشمیر میں کرفیو، اور اگر کرفیو لگ گیا تو پھر یہ انٹرنیشنل خبر بنے گی، کیونکہ بھارت جو ہے وہاں سے جو رپورٹنگ ہو رہی تھی، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی تنظیمیں آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا پچھلے 5 دنوں میں، اس کے بارے میں آلریڈی الرٹ بھی جاری کر چکی اور تحقیقات کا مطالبہ بھی کر چکی، جو کہ وہاں پہ لاشیں گرائی گئیں۔ تو بہرحال کل آزاد کشمیر کے عوام جیت گئے، اور نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی طرز کا سے بچنے میں کامیاب ہو گئے ہمارے طاقتور حکمران، اور ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ لیکن ابھی بھی بہت سمارٹ پلے کیا کشمیر کے عوام نے، اور انہوں نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے، اور 3 روزہ آزاد کشمیر میں سوگ، جو شہداء اس تحریک کا حصہ بنے، جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ان کے لیے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طریقے سے وہ دیکھیں گے کہ ان 3 دنوں میں ہمارے مطالبات پر جو دستخط کیے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوگا تو یہی 3 روزہ سوگ کا جو اعلان ہے یہ دوبارہ سے ایک خوفناک تحریک کی صورت میں دوبارہ سے بلکہ کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ یہ دوبارہ ابھرے گا۔
लिहाजा तवक्को यही की जा सकती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कोई हरकत ऐसी नहीं करेंगे और मामले को ज़्यादा नहीं गड़बड़ करेंगे और जो मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे पर अमल करेंगे। अब आते हैं जी अगली खबर की तरफ, और ये तो हमारे हुक्मरानों को पहली शिकस्तफाश हुई है, शिकस्तफाश जिसका उन्होंने तवक्को नहीं थी। अब अगली खबर है जनाब, वो है हमारे जो अमन मुआहिदा किया गया, अमन मुआहिदे के बारे में झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और अब सदर ट्रंप जो हैं वो मैदान में हैं। सदर ट्रंप ने जैसे नरेंद्र मोदी को, भारत को गंदा किया था पाक भारत लड़ाई के बाद कि किस तरीके से उन्होंने जंग बंद करवाई थी और भारत की रिक्वेस्ट पे हुई थी, लेकिन भारत मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अब चूंकि ये हमारे मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो अमन मुआहिदा करके आए हैं, दस्तखत करके आए हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल है, शहबाज शरीफ साहब थे, इसहाक डार साहब थे, हमारे सिपा सलार थे, ये सब के सब वहां पे दस्तखत करके आए हैं। कल इन्होंने ये हरकत की इसहाक डार साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी वो तो कोई और मुआहिदा था और हमारा कोई और मुआहिदा था। तो हुआ ये है कि इनका जो ड्राफ्ट था मुस्लिम हुक्मरानों का, उस ड्राफ्ट को तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक साइड पे रखा, और जो ड्राफ्ट था जिस पे इत्तफाक किया नेतन्याहू ने, उसको मुआहिदे का हिस्सा बनाया। और अब वो बता दिया, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है इसमें मिडल ईस्ट के तमाम हुक्मरान और सराउंडिंग एरियाज के तमाम ममालिक वो शामिल हैं। मतलब पाकिस्तान का नाम उसमें दर्ज नहीं, लेकिन पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। और उसमें बताया कि तमाम के तमाम ने इस पे इत्तेफाक किया है और उस मुआहिदे के मुताबिक, और फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि जो नहीं मानेगा उसका फिर हम सबक भी उसका खुद ही उसको सबक सिखा देंगे। ये भी हुआ। तो उसके बाद ये सदर ट्रंप का ड्राफ्ट आपको नजर आ रहा है, मुआहिदा बल्कि नजर आ रहा है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही। अब इसहाक डार साहब